اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی بشیر النذیر والسراج المنیر حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی دعائہ اللہم حبب الی فیہ الاحسان وکرہ الی فیہ الفسوق والعصیان وحرم علی فیہ السخط والنیران بعونک یا غیاث المستغیثین۔ ماہ مبارک رمضان کی 11ویں دن کی دعا جس میں اللہ کا رسول یہ کہتا ہے دعا کرو کہ اللہ آج کے دن تمہارے دل میں نیکی کو محبوب بنا دے، وَكَرِّهْ إِلَيَّ فِيهِ الْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ، اور دعا کرو کہ اللہ تمہارے دل میں نفرت پیدا کر دے گناہوں کی اور اللہ کے سامنے کھلم کھلا گناہ کرنے کی۔ وَحَرِّمْ عَلَيَّ فِيهِ السَّخَطِ وَالنِّيرَانِ، اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہارے اوپر حرام کر دے اپنی ناراضگی کو اور جہنم کو اس مدد کے ذریعے سے، یا غیاث المستغیثین، جو ہر فریاد کرنے والا جب فریاد کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ بہت اہم موضوع ہے کہ انسان کو خدا نے فطری طور پر بائی نیچر انسان کو اللہ تعالیٰ نے نیکی کو دوست رکھنے والا بنایا ہے، ہمیشہ وہ اچھائیوں کو دوست رکھتا ہے۔ اسی لیے ہمارے وہاں کہا جاتا ہے، آپ دیکھیے حسن و قبح جو ہے فطری پایا جاتا ہے، عقلی نہیں، عقلی بھی ہے اور فطری بھی ہے۔ اب عقلی کا مطلب کیا ہے؟ آپ ایک بچے کو دیجئے کہ یہ بیٹا یہ 10 روپے لو، جھوٹ بولو گے تو بھی 10 روپے اور سچ بولو گے تو بھی 10 روپے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے۔ آپ یقین کر لیجئے یہ فطرت سلیم ہے، یہ پاکیزہ فطرت ہے جو خداوند عالم نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے۔ اسی لیے آپ جب دیکھتے ہیں ایک بڑی عجیب چیز انسان کو کے اندر اللہ نے رکھی ہے جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں۔ ضمیر جو ہے کسی بھی انسان کا پہلی بار جب گناہ کرتا ہے تو اتنی زور سے اس کے دل میں دھڑکن ہوتی ہے کہ اگر وہ سننے والا ہو تو اس کی آواز بڑی آسانی سے سن سکتا ہے۔ اسی لیے دھیرے دھیرے جو ہے یہ گناہ جو ہے اس کے وجود میں ایک بار کرے گا تو بہت زور سے دل دھڑکے گا، دوبارہ کرے گا تو اس دھڑکن میں تھوڑا کمی آئے گی، اور مسلسل کرتا رہے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اس کے اوپر پردہ پڑ جائے گا۔ اسی لیے ہمارے پاس ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کو 40 پردہ اس کے دل میں رکھا ہے، 40 پردہ رکھا ہے، اور یہ 40 پردہ جب انسان گناہ کبیرہ کرتا ہے تو ایک گناہ کبیرہ کرے گا تو ایک چاک ہو جائے گا، ایک اس نے پھاڑ دیا، 2 تو 2 پھٹ گئی، اور اسی طرح اگر وہ دھیرے دھیرے مسلسل گناہ کرتا رہا تو یہ نوبت آتی ہے کہ اس کے 40 کے 40 پردے جو اللہ نے گناہوں کے لیے شرمندہ ہونے کے لیے رکھا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو دیکھیے اللہ کی مہربانی بڑی عجیب ہے۔ اللہ جب یہ فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اب تو اس تیرے بندے نے سارے وہ پردے چاک کر دیے،
اب کیا حکم ہے تیرا؟ تو اللہ کہتا ہے تم اپنے پر سے اس بندے کو چھپا لو تاکہ وہ رسوا نہ ہونے پائے، ذلیل نہ ہونے پائے۔ اب پھر وہی گناہ کرتے کرتے وہ فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اب تیرے بندے نے اس حد تک گناہ کیا کہ میرے چھپانے سے، تو اللہ کہتا ہے اچھا تم پر وہ اٹھا لو۔ جس دن اللہ یہ کہتا ہے فرشتے سے کہ یہ اب تم پر ہٹا لو، کہتے بس ادھر اس کا کہنا اور ادھر بندے کا ذلیل ہونا۔ آج آپ دیکھیے بہت عجیب چیزیں دنیا میں دکھائی دیتی ہیں، اور واقعاً اگر انسان کے پاس ویژن ہو، بصیرت ہو، تو ان سب چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ یہ حقائق ہو، ایک ریالٹی ہے جس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ آپ خود دیکھ سکتے ہو اس بات کو، وہ کیا چیز ہے؟ حقائق کو دیکھنا۔ میں نے خود کسی سے بات کی، ایک آدمی بہت برا کام کرتا تھا۔ آپ دیکھو بڑی عجیب چیز ہے اس دنیا میں، اور جنسیات کے بارے میں بہت گندا آدمی تھا۔ تو ہم نے ایک دن اس سے پوچھا کہ آخر تم اس جو ہے راستے پہ چلے گئے، تمہیں کبھی شرمندگی نہیں ہوتی، شرم نہیں آتی؟ تو اس نے عجب بات کہی۔ آپ دیکھو اس کی ایک پاک فطرت جو ہے نا بول اٹھی، جو اس کے اندر ہے وہ بول اٹھی۔ اس نے کہا یقین جانو کہ اب میں جب اس طرح کا برا کام کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے 4 جوتا کسی نے مارا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی کے مقابل میں جب حلال طریقے سے کوئی چیز لیتا ہوں تو اس کی لذت اپنے وجود میں محسوس ہے۔ یہ کیا ہے؟ خداوند عالم نے انسان کے اندر اچھائی کو دوست رکھنا کیا کہا ہے؟ اس کی فطرت میں رکھا ہے۔ اب یہی فطرت جو ہے انسان خود کو کیا کرتا ہے؟ خراب کر لیتا ہے، گندا کر لیتا ہے، اور جب گندی ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتی ہے؟ اس کے لیے راستے جو ہے اچھائی کے راستے، سعادت کے راستے بند ہونے لگتے ہیں۔ آپ جو ہے اب ہم جب دعا کر رہے ہیں، آپ دیکھیے 11 مہینے 11ویں رمضان کی دعا میں اللہ کا رسول کہہ رہا ہے دعا کرو اللہ تمہاری اس پاک فطرت کے اوپر پردہ نہ پڑنے دے، ہمیشہ تم اچھائی کی طرف۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں بعض لوگوں کو، دیکھیے خداوند عالم نے ان کو کتنا اچھا بنایا ہے، واقعی ان کے اندر پاک فطرت کو زندہ رکھا ہے۔ آپ مثلا اسی دنیا میں دیکھ سکتے ہیں، حتیٰ کوئی یہ جو ہے ضروری نہیں مومن ہو، مومن کرے گا تو اس کو اجر زیادہ ملے، لیکن غیر مومن بھی کرتا ہے۔ جب اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں رکھا ہے تو آپ ایک مثال دیکھیے، ایک میاں بھی ڈاکٹر ہے، اسی ہندوستان کی بات ہے، مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے ڈاکٹر، لیکن ان کی پاک فطرت میں آپ دیکھو ان کے اندر کیا چیز پائی جاتی ہے؟ وہ پائی جاتی ہے کہ اگر ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر کوئی ہندوستان میں کوئی بے گھر ہے، لاچار ہے، لاوارث ہے، کوئی اس کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اس کو اپنے آشرم میں بلاتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کا علاج کرتے ہیں، اور اس کو آپ دیکھو ان کے اندر کیسے یہ رحم کا جذبہ ہے کہ اچھا آپ جب ان سے میں نے ایک بار ان سے کسی کا انٹرویو لیتے ہوئے سنا میں نے، تو میں نے اس انٹرویو میں جب کسی نے کہا کہ آپ کے پاس کتنے ہیں لوگ ہیں، تو اس نے کہا 4000 لوگ ہیں، اور اب ہر شہر میں ہم اس طرح کی چیز بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہا آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ نے کبھی کہا نہیں ہم نے اولاد کے لیے کبھی کوشش نہیں کی، پوچھا کیوں؟ بولے اتنے سارے لوگ ہماری اولاد ہیں۔ آپ دیکھو ہے کافر، ٹھیک ہے؟ اس کو اسی دنیا میں اس کا اجر مل جائے گا، اور مل رہا ہے۔ اب جانتے ہیں کیا مل رہا ہے؟ اس نے ایک بات کہی تو مجھے لگا کہ اللہ اس کو ریوارڈ دے رہا ہے، اسی دنیا میں دے رہا ہے۔ بولا کتنا خرچہ ہے آپ کا؟ آپ کسی کے پاس مانگنے جاتے ہو؟ بولے نہیں میں کبھی نہیں مانگنے، کسی سے مانگنے نہیں ہوتا۔ تو بولا خرچ کتنا ہے آپ کا؟ تو اس نے کہا کئی کروڑ کا مہینے کا خرچہ ہے ہمارے پاس۔ ظاہر بات ہے 4000 5000 آدمی اگر رکھے ہیں تو وہ بھی 2 ہاسپٹل بھی ساتھ میں چلاتا ہے، اور وہ بھی ہاسپٹل ایسا نہیں کہ باہر کے مریضوں کو رکھنا، خالی انہی کے مریضوں کو دیکھنا ہے۔
پوچھا کیا ہو آپ کہاں سے خرچ پوری کرتے ہو؟ کہتے آپ جانتے ہو، آپ یقین کرو گے مہینہ پورا نہیں ہوتا ہے، کوئی ہمیں ٹرک بھر چاول لا کے دے رہا ہے، کوئی ٹرک بھر لا کے تیل دے رہا ہے، کوئی یہ کیا چیز ہے؟ کہتے ہم کسی کے پاس جاتے نہیں ہیں، وہ خود ہمیں لا کے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا چیز ہے؟ میں نے سوچا یہ اس کام کا نتیجہ ہے جو اللہ اس طرح کے آدمی کے لیے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو پاک فطرت ہونا جو ہے نا، یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی مثلا انسان ہی ہو، یہ مومن ہی ہو، نہیں، پاک فطرت اللہ نے ہر انسان کو بنایا ہے۔ وہ اچھا کام کر کے کیا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، اس کو زندہ رکھ سکتا ہے، گناہ کر کے اس کے اوپر پردہ ڈال سکتا ہے، لیکن اگر اچھا کام کرے گا تو کیا ہوگا، اس کی وہ پاک فطرت، اسی لیے پاک فطرت ہوگی تو اچھائیوں سے محبت۔ اسی لیے آج آپ دیکھیے، آج اسی بمبئی شہر میں آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے دن رات کوششیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ اچھا کام ہے۔ آج ہمارے پاس اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھوکے کا پیٹ بھرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے، ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ تو آپ جو رسول، جو اسلام سکھاتا ہے کہ تم اپنے اندر نیکی کو زندہ رکھو، وہاں مسلمانوں کی وہاں نیکیاں مر رہی ہیں، اور جن کو نیکی کے بارے میں کوئی تعلیم نہیں ملتی وہ نیکیوں کو اپنے اندر زندہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی پاک فطرت کے اوپر کبھی بھی گندہ نہ ہونا ہے۔ اب ایک مثال لاتا ہوں میں، یہ تاریخی مثال ہے کہ اللہ کے رسول نے جناب سلمان کو کسی کام کے لیے بیت المال جا کا فلاں بیت المال چلے جاؤ اور یہ کام کر کے آؤ، کچھ پیسے لاؤ یا کچھ چیز لاؤ۔ جناب سلمان گئے، بیت المال کے انچارج اسامہ تھے۔ اللہ کے رسول کی طرف سے پیغام لے کر گئے جناب سلمان گئے ان کے پاس اور کہا کہ میں اللہ کے رسول کا پیغام لے کر آیا ہوں، آپ فلاں چیز دے دیجئے۔ تو اسامہ نے کہا کہ وہ چیز نہیں ہے، آپ جا کے رسول اللہ سے کہہ دیجئے۔ اب یہ تو دیکھیے، وہ پیغام لانے والے ان کو پیغام پہنچا دیا اور جو تھا وہ جا کے کہہ دیا۔ دو آدمیوں نے یہ منظر دیکھا تو دو کمنٹ پاس کیے، دو تانا، یہ سلمان ایسا ہے کہ جو بھی کام کے لیے بھیجیں گے، حتیٰ اگر ایسے کنویں میں بھیجیں گے جس میں پانی ہے یہ جائے گا تو کنواں بھی سوکھ جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایسا آدمی ہے، اس سے کوئی کام ہونے والا نہیں ہے۔ اور دوسرے اسامہ بدماش، دیکھو کتنے آرام سے بول دیا اللہ کے رسول کو کہ نہیں ہے، جاؤ۔ بولا ہم ان کو چیک کرتے ہیں، ہم ان کو جا کر تحقیق کرتے ہیں کہ بھائی ماجرا کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ دونوں گئے اور اسامہ سے بات کی کیا ہے فلاں چیز تمہارے پاس ہے نہیں، اب وہ جو بھی، اس کے بعد آئے اللہ کے رسول کے پاس۔ جیسے ہی اللہ کے رسول نے دیکھا، اللہ کے رسول نے بڑی عجیب بات کی، کہا کہ تم دونوں کے منہ سے گوشت کھانے کے اثرات دیکھ رہا ہوں میں، اور ایسا لگتا ہے مردے کا گوشت کھا کے آئے ہو۔ نہیں اللہ کا رسول، ہم نے تو کچھ نہیں کھایا، نہیں آج تو ہم نے گوشت کھایا نہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے گوشت کھایا؟ ہم نے تو گوشت کھایا نہیں۔ کہا نہیں تم نے گوشت کھایا ہے، پکی بات ہے تم نے گوشت کھایا۔ اب وہ جتنا کہہ رہے ہیں کہ نہیں کھایا، اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں تم نے کھایا ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا آج تم دونوں نے اسامہ اور سلمان کی غیبت کی ہے، اور اللہ کہتا ہے جب کسی مومن بھائی کی غیبت کرتے ہو تو تم اس کا مردہ گوشت کھاتے ہو، تو اس کی بدبو تمہارے وجود سے آ رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے، اس سے آپ نتیجہ لے سکتے ہیں کہ میں غیبت سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے اس وجود کو، اپنے اس جسم کو، اپنے اس منہ کو کیا ہے، اللہ کی عبادت سے کی خوشبو سے کیا کر سکتا ہوں، معطر کر سکتا ہوں۔ اسی لیے عربوں کے وہاں ایک بڑا اچھا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں
جب آپ عام طور سے سن سکتے ہیں اترو افواہکم طیبوا افواہکم بالصلاۃ علی محمد، کہ اپنے منہ کو پاکیزہ بناؤ، خوشبودار بناؤ، کیسے؟ صلوات پڑھ کے۔ آپ دیکھو یہ کتنا اچھا ہے کہ ایک طرف ایسے لوگ ہیں جانتے ہیں نیکی انسان کے منہ کی خوشبو کا سبب بنتی ہے، اور دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف اس کے برخلاف ہے کہ انسان جب گناہ کرے گا، جب مثلا کسی کے ساتھ برائی کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے وجود کے اندر سے کیا پیدا ہوگی؟ بدبو پیدا ہوگی۔ آج بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے واقعات جس میں ایسے انسانوں کے نام اعمال کو مجسم ہوتے لوگوں نے دیکھا ہے، مجسم ہوتے۔ آپ اسی قبرستان کے بارے میں دعائے کمیل، جو شرح دعائے کمیل پڑھی ہے، اس میں اسی گناہوں کے اثرات کے بارے میں لکھا اور واقعات لکھے۔ کہتے ایک آدمی کو ابھی دفن کیا گیا اور لوگ ابھی منہ بھی نہیں پیچھا کیا تھے کہ اس کے قبر سے کتا نکلا اور دوڑتا ہوا کہیں جا رہا ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ اب جب قبر کھودتے ہیں تو کوئی جسم نہیں ہے وہاں پر، لاش ہی نہیں ہے۔ اچھا کیا ہو گیا؟ اب جب جستجو کیا تو پتہ چلا کہ یہ ایک ایسا آدمی ہے، کتے کی ایک صفت کیا ہے؟ وفادار ہونا اچھی صفت ہے، لیکن لالچی ہونا، ٹھیک ہے، ہر ایک کی نعمت دیکھ کر لار اس کے منہ سے گرنا، یہ بہت مشہور ہے۔ کہتے یہ انسان کے اندر وہی خرابی تھی، خداوند عالم نے کیا کیا؟ اس کو اسی طرح کا جانور بنا دیا۔ تو آپ اور میں جو ہے نا، اگر چاہتے ہیں اپنی پاک فطرت کو باقی رکھیں تو یہ تو گناہ نہ کرے، اور اگر گناہ کرے تو فوراً توبہ کرے، تاکہ اللہ ہمارے ان گناہوں کے اثرات کو ہمارے جسم پر نہ ہونے دے۔ آج اسی نیکی کے بارے میں ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں، اور دیکھیے بہت اللہ ہمارے یہ جو تاریخ ہمارے پاس ہے اور جو اس طرح کے واقعات ملتے ہیں نا، آج ہمارے ایک بڑے عالم تھے گزر گئے، علامہ طباطبائی، جنہوں نے تفسیر میزان لکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ 40 سال جو شادی کیا تو ان کی بیوی 40 سال تک ان کے ساتھ رہی، 40 سال کے بعد انتقال کر گئی۔ آپ دیکھو نیکی کی محبت کیسی ہے انسان کو واقعا۔ تو وہ ان کو یاد کر کے، جناب خدیجہ کو یاد کر، جناب خدیجہ کہہ رہے، اور اپنی زوجہ کو یاد کر کے ساروں قطار روتی تھی۔ تو کسی نے کہا کہ آغا آپ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے خدا رسیدہ ہیں، اتنے اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور آپ کی زوجہ چلی گئی تو اتنا رونا؟ فرمایا میری زندگی میں جو کچھ ترقی ہوئی ہے نا، اس کی آدھی شریک میری بیوی ہے۔ پھر عجیب تھا، دیکھو احسان کا بدلہ احسان کیسے ہوتا ہے، میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ 3 سال تک لگاتار نماز کے بعد جاتے تھے بیوی کی قبر پر، 3 سال تک ایک دن بھی انہوں نے ناغہ نہیں کیا۔ 3 سال تک لگاتار ان کی قبر پہ جاتے تھے، بیٹھتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ مجھے یاد آیا کہ بیوی نے فرمایا تھا علی میری قبر پر بیٹھ کے قرآن پڑھنا، ٹھیک ہے۔ ایک 3 سال معمولی بات نہیں ہوتی۔ آج ہمارا کوئی عزیز قریب سے قریب گزر جاتا ہے تو ہم ہفتے 10 دن تک جا کر تھک جاتے، کہتے ارے بس ہے بھائی۔ لیکن جن کو دنوں میں نیکی پائی جاتی ہے نا، اچھائی سے محبت، وہ اس کو کبھی بھی، اور جب کسی نے پوچھا آغا 3 سال ہو گیا آپ نے چھوڑ دیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب میں چھوڑ نہیں دیا، میرے جسم میں طاقت نہیں رہ گئی جانے کی، ورنہ ہر روز میں وہاں جاتا تھا۔ اس کے باوجود اب جب نہیں جاتے تھے تو گھر سے ان کے لیے قرآن پڑھتے تھے، ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نیکی سی محبت۔ اور اسی کے برخلاف آپ دیکھیں، اللہ اگر آپ کے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا کرتا تو اب کیا ہوگا؟ آپ جانتے ہیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کسی کے دل میں بھی گناہوں سے نفرت پیدا کرتا، اور جب نفرت پیدا کر دے
آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں. ٹھیک ہے، تو بہت اچھی بات ہے. میں ان آدمیوں میں سے نہیں ہوں جو جھوٹ بولے. یہ بہت اچھا کام ہے، بہت اچھی خوبی ہے. لیکن دوسرے آج آپ دیکھیں گے ایسا فراٹے سے جھوٹ بولتے ہیں، ہمارا وہاں کہتے ہیں اتنا جھوٹ بولنے کے عادی بن گئے ہیں کہ جھوٹ ہی ان کا کلام ہے. سچائی آپ ڈھونڈیں گے بھی تو نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، یہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے دلوں میں برائی سے نفرت ہی ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہمیں واقعا خدا سے مانگنا چاہیے. اے اللہ میرے وجود میں نیکیوں سے محبت. اور ایک واقعہ سناتا ہوں بڑا لطیف امام زمانہ علیہ السلام کا. دیکھو انسان کامیاب کیسے بنتا ہے. دیکھیے فقراء سے مدد، اسلام نے بڑی تاکید کی ہے. غریبوں کی مدد کرنا، بے سہارا کا سہارا بن جانا، یتیم نوازی کرنا، یہ تو ہر اسلام جانتا ہے. اسلام نے ان چیزوں کو بہت موٹیویٹ کیا ہے. اس لیے کہا ترقی خالی آپ خود کھا لیں یہ ترقی نہیں ہے. آپ خود بھی کھائیں دوسروں کو بھی کھلائیں، یہ ترقی ہے. آپ کسی کو سوسائٹی میں بھوکا نہ رہنے دیں، یہ ترقی ہے. ایک آدمی رہتا تھا مثلا سامرہ میں، اور پھر حالات جب خراب ہوئے تو اسے گھر بار بیچ کے مشہد آیا اور ایک تسبیح اسے جگہ اور گفٹ اس طرح کے بیچنے کی دکان مشہد میں کھول لی. اب گھر ڈھونڈ رہا تھا کہ وہاں سے آئے ہیں پیسہ ہے وہاں سے بیچ کے دکان کھول لیا. آپ گھر ڈھونڈ رہے ہیں مناسب مل جائے. کہتے ایک دن امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو گئے، دیکھا ایک آدمی کھڑا ہو کے رو رہا ہے. مولا گھر نہیں ہے، بہت پریشانی میں ہوں، بچے چھوٹے ہیں، تو کہاں لے کر جاؤ؟ میرے آقا میرے گھر دلا دو. اب اللہ کسی کو بھی جب دلانا چاہتا ہے تو اسی طرح مہربان ہو جاتا ہے. اب اس نے، یہ آدمی سن رہا تھا، ابھی وہاں سے آئے سامرہ سے، پیسے ہیں، اس کو کہتے ہیں ایثار، اس کو کہتے ہیں محبت نیکی سے. جب دیکھا اس کے پیچھے وہ ضرورت پڑ رہا ہے، رو رہا ہے، امام رضا کی زری پکڑ کے اس نے پیچھے سے کہا آؤ میں تمہیں، کیا بات ہے؟ تم کہہ رہے تھے نا امام سے کہ گھر چاہیے، تمہیں گھر کتنا لینا کتنا بڑا گھر لینا؟ تو سکا کہ بتایا گھر مجھے لینا ہے کوئی بھی. تو کہا آؤ چلو تم گھر ڈھونڈو میں پیسے دے دیتا. اس سے گھر ڈھونڈا، اس نے اپنا پیسہ اٹھا کے دے دیا. ٹھیک ہے، اچھا اس سے عادت بنا لی. جو کوئی بھی دیکھتا تھا امام رضا کے وہاں کھڑے ہو کے کچھ کہہ رہے، آؤ میں کرتا ہوں تمہارا کام. ایک دن وہ اپنی دکان کی طرف جا رہا ہے تھا، بہت عجیب جملہ ہے. کسی نے جیسے یہ شانے پہ ہاتھ رکھا، کیا بات ہے آؤ میں تمہاری مدد کرتا ہوں. اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا اور جب اس نے مڑ کے دیکھا، بولا آپ کون ہیں؟ تو کہا ہم کون ہیں یہ بہت اہم نہیں ہے. امام پوچھ رہے ہیں کہ تم نے اپنے اس کردار سے ہمیں شرمندہ کر دیا. بولو اب تمہیں کیا چاہیے؟ تم نے اتنا ہمارے چاہنے والوں کے ساتھ کیا ہے کہ اب ہم تمہارے ساتھ احسان کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ محبت انسان کو نیکی کی کہاں تک پہنچا دی. تو اس نے بڑی دیر تک سوچا کہ گھر چاہیے. امام نے کہا تمہارے لیے گھر فلاں جگہ ہم نے دلا دیا، جاؤ اس میں بیٹھ جاؤ، نیا گھر تمہارے لیے لے لے، چلے جاؤ. ٹھیک ہے، واقعہ نہیں کہہ تو گھر چلے گئے. اب جب یہ آگے ہمارے پاس ملتا ہے، اس نے کہا مولا سے مجھے گھر کی خواہش نہیں ہے. مجھے کیا خواہش ہے میرا؟ کہا ہمارے امام کو پتہ ہے کہ ہماری کیا خواہش ہے. اگر تم امام کی طرف سے آئے ہو تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے آقا کی خواہش، آقا ہمارا جانتا، ہمارا دل کے راز کو جانتا. وہ چلا گیا. پھر آیا ایک دن، اس نے کہا آقا نے تمہارے کہا ہے کہ وہ خواہش بھی ہم پوری کریں. تمہیں بتایا کیا خواہش ہے؟ کہا ہاں آقا نے بتایا ہے کہ تمہاری تمنا ہے جب اس دنیا سے جا رہے ہو تو تمہارا امام تمہارے سراہنے کھڑا ہو. آقا نے فرمایا ہم یہ خواہش بھی اس کی پوری کر دیں گے. ٹھیک ہے، اب انتظار کرنا اور ہم تمہیں ایک ہفتے پہلے بتا دیں گے کہ تمہیں اس دنیا سے کب جانا ہے، اور اس دن تک اپنے کام سمیٹ لینا اور فلاں وقت میں گھر اپنے کمرے کو خالی رکھنا، ہم تمہاری زیارت کو آئیں گے. دیکھو یہ کیا چیز ہے. یہ ہے کیا؟ اللہ کا رسول تو کہہ رہا ہے اللہم حبب
الیہ فیہ الاحسان، اے اللہ میرے دلوں میں نیکی کی محبت ڈال دے، بھر دے۔ اگر میں نیک بن گیا تو آپ جانتے ہیں کہ وہ یوسف زہرا کا دیدار بڑی آسانی سے ہو۔ اسی کے برخلاف گناہوں سے نفرت خدا سے مانگ لے، اے اللہ میرے دل میں اس طرح گناہ کی نفرت رکھ دے کہ اے اللہ میں گناہ نہ کر سکوں۔ عزیزان گرامی، اور تیسرا جملہ، اے اللہ میرے اوپر اپنی ناراضگی حرام قرار دے۔ اے اللہ میرے اوپر اپنی ناراضگی اور اپنے عذاب کو حرام قرار دے، کیونکہ تو ہی ہے جو مجھے جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے، اپنی ناراضگی سے دور کر سکتا ہے۔ آج میں دیکھیے یہ بڑی بڑی توفیق کی بات ہوتی ہے، واقعاً اللہ اپنے بندوں کے لیے اس طرح کی توفیق دیتا ہے کہ آج ہم دیکھتے تاریخ میں نا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گناہ کرنے کے ارادے سے گئے، لیکن بچانے والا خدا تھا۔ آپ سورہ یوسف پڑھیے، قرآن کی یہ آیت بڑی عجیب نہیں ہے کہ اللہ جناب یوسف کے بارے میں کہہ رہے لقد حمت بہی وحم بہا۔ یوسف نے زلیخا کا ارادہ کیا اور زلیخا نے یوسف کا ارادہ، پھر اللہ کہتا ہے میں نے یوسف کو بچایا، لولا ان رأى برہان ربہ، اگر میں نے یوسف کو بچایا نہ ہوتا تو یوسف اس کی طرف چلے جاتے تھے۔ اور آپ جناب یوسف کا جملہ دیکھیے، یہ ہے اللہ کی مہربانی۔ 13ویں پارے کی شروعات ہوتی ہے، وما ابرئ نفسی، میں اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی مدد کے بغیر میں کچھ ہو سکتا ہوں۔ ما ابرئ نفسی، میں اپنے آپ کو بڑا پکا مومن نہیں سمجھتا ہوں، میں سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا ہوں کہ میں گناہ نہیں کر سکتا، الا ما رحم ربی، سوائے کہ میرا پروردگار مجھ پر رحم کرے۔ تو آپ دیکھیے جب جناب یوسف جیسا نبی کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ کی مہربانی اور رحم ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بچا پاتا ہوں، تو میں اور آپ کیا ہے؟ ایک نبی یہ کہہ رہا ہے۔ اس سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں مسلسل یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ تو ہی ہے جو مجھے گناہوں سے بچا سکتا ہے، تو ہی ہے جو مجھے عذاب جہنم سے بچا سکتا ہے، تیرے علاوہ اے اللہ کوئی نہیں ہے جو مجھے عذاب جہنم سے بچا سکتا ہے۔ اسی لیے یہ جو جملہ آخر کا ہے، بعونک یا غیاث المستغیثین، اے فریاد کرنے والے کی فریاد کو پہنچنے والے میری مدد فرما دے، میری مدد کر دے کہ میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکوں۔ عزیزان گرامی، ہم نے بات مکمل کر لی۔ آئیے آپ دیکھیے بچانا ہوتا ہے اللہ کو کیسے بچاتا ہے۔ ہم نے کربلا میں وہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں؟ آج ہم دیکھتے ہیں، جب پڑھتے ہیں مقتل میں تو دیکھتے ہیں ایک گنہگار، اور ایسا گنہگار جس کے بچنے کا کوئی امکان نہیں پایا جاتا تھا، لیکن جب اللہ مدد کرتا ہے تو وہ کیسے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، اور یہی نہیں گناہوں سے بچا کر معافی طلب کر لیتا ہے، بلکہ ان لوگوں میں اپنا نام لکھا لیتا ہے جس کی آج لوگ جا کر زیارت کرتے ہیں، جس کو اللہ اتنا مرتبہ دیتا ہے کہ آج کربلا میں وہ دربان کی حیثیت حاصل کر چکا ہے۔ آپ دیکھیے یہ کیا چیز ہے، یہ عبرت کا مقام ہے ہر آدمی کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے۔ بس 2 جملہ کہنا چاہتا ہوں مصاحب کے۔ وہی رات کی تاریکی جب بڑھی تو اس کے دل میں ایک بے چینی بھی بڑھی کہ اللہ کے عذاب سے کون مجھے بچائے گا، کون مجھے جہنم سے روکے گا۔ اب یہ بے چینی جو اس کو خیمے میں ٹہلا رہی تھی، کسی نے پوچھا ہور تم تو 1000 لشکر کے اوپر بھاری ہو، تمہارے وجود میں کیوں اس طرح کی لرزہ دکھائی دے رہا، ڈر رہے ہو، خوف کر رہے ہو؟ کہا نہیں، مجھے خدا کی قسم کوئی خوف نہیں ہے، خوف ہے تو جہنم کا، میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پاتا ہوں۔ یہ کہا کیسی جنت کیسا جہنم؟ کا آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ یہ لے کر آئے
جناب امام حسین علیہ السلام کے خیموں کے پیچھے تاریخ نے بڑا عجب کہا، غور سے سنو۔ اب جس کو لائے تھے اس نے سنا، کہا کیا سن رہے ہو؟ کہا اور ایسا لگتا ہے خیمہ حسینی میں چھوٹے چھوٹے بچے پانی کی تلاش میں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہے ہیں، التش التش کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ ہر تڑپ گیا، کہا ہاں، زہرا کے لال، زہرا کی اولاد کو میں نے اس حد تک پہنچایا ہے۔ آج اگر ان کا خیمہ فرات کے کنارے ہوتا تو زہرا کے لال پیاسے نہ رہتے۔ پوچھا اب ارادہ کیا ہے؟ کہا صبح تو ہونے دو، میں تمہیں بتاؤں گا ارادہ کیا ہے۔ لو ارباب ازا، 2 جملے اور میں نے مکمل کر لیا اپنی بات۔ صبح ہوئی، حر تیار ہوا، بچے کو لیا، بھائی کو لیا، غلام کو لیا، اور اب آقا کے خیمے کی طرف روانہ ہوا۔ بیٹے سے کہا بیٹا میں جا رہا ہوں، میں خطا کار ہوں، میں مجرم ہوں، آقا اگر میری طرف آتے ہوئے دکھائی دے تو مجھے خبر دینا۔ نعرہ تکبیر بلند کرنا۔ ادھر یہ خیمے سے باہر نکلے، ادھر آقا نے کہا بھیا عباس آگے بڑھو، ہمارا مہمان ہمارے گھر آنا چاہتا ہے، ہماری طرف آنا چاہتا ہے۔ اصحاب حسینی خیمے سے باہر نکلے۔ اب کیا دیکھا؟ عمر سعد کی طرف سے کوئی آ رہا ہے۔ پوچھا کون آ رہا ہے؟ ذرا قریب آئے۔ ایک بار حر کے بیٹے نے پھر سے کہا آقا، بابا، ارے ہمارے استقبال کو حسین کا بھائی علمدار آ رہا ہے۔ یہ کہنا تھا۔ اللہ اکبر، تھوڑی دور اور آگے بڑھے۔ اب پھر جب اس نے ایک بار تکبیر کہی تو پوچھا اب کیا ہوا؟ کہا آقا حسین خود ہماری طرف آ رہے ہیں۔ یہ سننا تھا۔ حر نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرایا، گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے امام کے پاس آیا، امام کے قدموں پہ سر رکھ دیا۔ مولا حلی توبہ، کیا مجھ جیسے گنہگار کو بھی توبہ مل سکتی ہے؟ حسین نے بازو کو پکڑا اور عجب جملہ فرمایا، کہا ہے حر تیری ماں نے کتنا اچھا نام تیرے لیے رکھا ہے، تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے۔ یہ ہلچل جب خیمہ حسینی کے سامنے مچی تو بیوی نے پوچھا فضہ، ارے جا کر دیکھو تو صحیح، اب تک جب سے کربلا میں ہم آئے ہیں لوگ روز آ رہے ہیں لیکن ہمارے بچوں کو دل دہر رہے ہیں، ہم عورتوں کے لیے خوف پیدا کر رہے ہیں۔ آج کون آیا ہے کہ حسینی خیمے میں تکبیر کی آواز بلند ہو رہی ہے؟ ایک بار فضہ آئیں، کہا شہزادے کون آیا ہے کہ تکبیر کی آوازیں بلند ہیں؟ ایک بار جواب دیا اور حسین کی مدد کے لیے آیا ہے۔ یہ جا کر بیوی کو جا کر جناب فضہ نے کہا، اب بیوی تڑپ گئی، کہا اے فضہ جا کر ہمارے بھائی حر کو ہمارا سلام کہہ دے اور کہہ دے ہمارے گھر اس وقت آئے ہو جب ہمارے پاس تمہاری مہمانی کے لیے نہ کھانا ہے نہ پانی ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، اور اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے محمد اور آل محمد کا واسطہ، اے اللہ ماہ مبارک کے بقیہ دنوں میں ہمیں مزید دعا، مناجات، استغفار اور تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ناقص عمل کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ مومنین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ آقا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما۔ اے اللہ تمام مومنین کو اس آفت و مصیبت سے محفوظ فرما، اور جو اس مبتلا ہیں اللہ انہیں شفا عاجل و کامل عطا فرما۔
اے اللہ ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما، اے اللہ اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔